بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس طرح تباہ و برباد ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ وہ بے حیا قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک بھی نہ مانی۔ قوم نے ان کو دھمکی دی، کیوں تم پاک صاف ہو، ہم تم کو اپنی بستی سے ہی نکال دیں گے۔ جب قوم برائیوں اور بے حیائی سے باز نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے فرشتے بھیجے اور لڑکوں کی صورت میں فرشتے آئے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ ان کو یہ ڈر تھا یہ لوگ بھی میرے مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئیں۔ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ یہ برے لوگ میرے ان اجنبی مہمانوں کو بھی نشانہ نہ بنائیں۔ تو قوم برائیوں اور بے حیائی سے باز نہ آئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے فرشتے بھیجے اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ لوگ میرے ان اجنبی مہمانوں کو برائی کا نشانہ نہ بنائیں اور مجھے میرے مہمانوں کے ساتھ رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ جلد ہی ان کی قوم کو بھی ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایک ہی شخص سمجھدار نہیں ہے؟ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر نافرمانوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ نافرمان لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں رات میں اس بستی سے نکل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، کیونکہ صبح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب بھیج دیا جائے گا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ نافرمان قوم کو اندھا کر دیا گیا، ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا گیا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیا قوم کو سخت عذاب دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے انسان کو شرم، حیا اور پاک دامن والی زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حیا والی زندگی سکون والی زندگی ہے۔ جو لوگ بے حیا ہوتے ہیں اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون ختم ہو جاتا ہے، ان کے دل ویران ہو جاتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بھی سزا ہے اور دنیا میں بھی سزا ہے۔ دوستو، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے، اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔